لٹرلی سب نے اٹیک کر دیا ہے. کسی نے اینٹ اٹھائی ہوئی ہے, کسی کے پاس پسٹل ہے, کسی کے پاس اس ذات کا ویپن ہے جو شاید میں نے اسے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا. گاڑی پہ فائر بھی لگے, 2 لوگ 3 لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے. اس نے ان کو لے کے وہ اسپتال بھاگے. اب میں ان کے بیچ میں ہوں. میرے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ اقرار الحسن صاحب بھاگنا نہیں ہے. ابھی بھی 8 ٹانکے لگے ہوئے ہیں, پسلی ٹوٹ گئی تھی, کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, کان کا پردہ ابھی تک ڈیمیج آئی ہے ابھی بھی. پھر انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے, پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی اور پھر وہی ہماری قمیصیں اتار کر انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ باندھ دی. آپ کو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی کارنامہ کر کے واپس آتے ہیں؟ میں نے اپنی والدہ وغیرہ کو سوچ لیا تھا, اپنے بچے کو سوچ لیا تھا کہ یہ جو ہے نا آج آخری ہو. کبھی کوئی دن یا کوئی لمحہ آپ کو ایسا لگا ہو بدن میں آپ کی سوئیاں جو بھی ہوں کہ یار بس مر گئے, یہ موت ہے سامنے؟ اب بڑی بار, یعنی سب سے خطرناک ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں. وہ تھا حیدرآباد میں, ٹنڈو میر محمود اس کا ایک علاقہ ہے, اور وہاں پہ وہ بڑے مقامی سردار تھے. حیدرآباد کے اندر پورا ایریا ان کا ہے. وہاں منشیات, بچیوں کی جسم فروشی, بردہ فروشی, مطلب کون سا جرم ہے جو اس ایریا میں نہیں ہوتا تھا. پورے حیدرآباد میں بدنام تھا وہ علاقہ. تو ہم نے وہاں پہ جا کے ڈیل کی, ایک 9 سال کی بچی کو خریدنے کی, ایک ڈیل کی ہم نے 14 سال کی بچی کو خریدنے کی. ایک تو ہے نا وہ جسم فروشی کے لیے نہیں, باقاعدہ کہ آپ اس کو خرید لیں جانوروں کی طرح یا بھیڑ بکریوں کی طرح یا گاجر مولی کی طرح, پھر جو مرضی کریں اس کے ساتھ. تو وہ ہم نے جب ڈیل کی اور پھر ہم نے جا کے ان کو ایکسپوز کرنا چاہا, تو وہ پورا ایریا, یعنی وہ جو شراب بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے, جو ہیروئن بیچنے والوں کے گھر تھے وہ بھی نکل آئے, جو چرس بیچنے والے تھے وہ بھی آ گئے, جو جسم فروشی کروانے والے تھے وہ بھی نکل آئے. مطلب کون سا دھندا تھا جو وہاں نہیں ہو رہا تھا. اور لٹرلی وہ اب ویڈیوز اب بھی موجود ہیں. انہوں نے سب نے اٹیک کر دیا ہے. کسی نے اینٹ اٹھائی ہوئی ہے, کسی کے پاس پسٹل ہے, کسی کے پاس اس ذات کا ویپن ہے جو شاید میں نے اسے پہلے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا. ڈنڈے اٹھائے ہوئے, بچے, خواتین, وہ سب کے سب انوالو تھے اس میں. تو میں چونکہ وہ سریعام تب نیا نیا شروع ہو رہا تھا, تو میرے ذہن میں بس یہ بات تھی کہ اقرار الحسن صاحب بھاگنا نہیں ہے. اگر یعنی میں فرض کریں آگے لگ کے بھاگتا ہوں تو یہ آج کے بعد میرے کیمرہ مین, میرے آڈیو انجینئر, میرا پروڈیوسر ڈائریکٹر کو کہے گا یار بزدل آدمی ہے, اس کے ساتھ آگے کبھی جانا بھی نہیں ہے پروگرام کے اندر. تو میری اس میں خواہش یہ تھی کہ یہ سارے نکل جائیں پہلے اس میں سے جب لوگوں نے یہ الغار کی, اور پھر میں اینڈ پہ نکلوں. تو میں ذرا وہ اپنا ایک ہیروئک والا جو وہ تھا اس میں پھنس گیا ان لوگوں کے بیچ میں. یہ سارے نکل گئے, فائر کیے انہوں نے, جو وہ لوگ تھے انہوں نے 3 گاڑی پہ فائر بھی لگے, 2 لوگ 3 لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے. اس نے ان کو لے کے وہ اسپتال بھاگے. اب میں ان کے بیچ میں ہوں. وہ جو ویژولز اب بھی موجود ہیں اس پہ یوٹیوب پہ, اس میں دیکھا جا سکتا ہے نا, بالکل ہمارا کیمرہ مین پیچھے سے بنا رہا ہے اور میں لوگوں کے بیچ میں کوشش کر رہا ہوں ان سے بات کرنے کی, منت ترلا کرنے کی. لیکن وہ مار رہے ہیں وہ جی وہ تو ڈنڈے اٹھائے, انہوں نے کیمرے توڑ دیے, انہوں نے بہت عجیب حال تھا ہمارا. صرف ایک کیمرے کی تھوڑی سی فوٹیج اس میں بچی تھی. اس میں نا فروخ بھائی مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس طرح سے ایک شخص نے نکالا اس میں سے, اس ہجوم میں سے, اور ایک بیٹھک کے اندر بند کر دیا. بیٹھک نہیں, ہماری باہری سائڈ کا ایک کمرہ ہوتا ہے. اب میں نے کہا انہیں میں سے کوئی بندہ ہے, مجھے اب ظاہر ہے اس کمرے میں, بس میں اس کے بعد مار دیا جاؤں گا. میں باہر وہ درس جو تھی دروازے کی اس میں سے دیکھ رہا تھا, ویپن آ رہے ہیں جا رہے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ یہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور میں نے کہا بس اس کا مطلب دروازہ کھلے گا, وہ ٹوکے شوکے لائیں گے, اور اس کے بعد جو حالات تھے وہاں پورا علاقہ. تھوڑی دیر میں وہ اس کا جو یعنی ایک تو باہر والا دروازہ تھا بیٹھک کا, ایک جو پیچھے کی طرف دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا وہ کھلا. اس بندے نے مجھے کہا اقرار بھائی آ جائیں. اس نے مجھے نکالا, صحن کراس کروایا, پچھلی سائڈ پہ ایک دیوار, اس کو میں نے کودا, اور وہاں آگے ایک موٹر سائیکل لے کے اس کا ایک اور بندہ کھڑا تھا, وہ موٹر سائیکل پہ مجھے میری ٹیم کے پاس لے گئے. یعنی مجھے آج بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نہ اتنا تب ریکگنائزڈ تھا. 2012 میں تو شو شروع کیا تھا میں نے. اچھا, یہ شروع کے دنوں کی بات. پتہ نہیں اس کو میں کیوں یاد تھا, اس محلے سے اس نے پورے محلے سے دشمنی کیوں لی میری خاطر, اور مجھے اس نے نکال کے جو ہے نا جناب وہ. آپ جب وہ کمرے میں تھے تو کتنی دیر گزری کمرے میں؟ کوئی میرا خیال ہے 20 سے 25 منٹ کا. 20-25 منٹ میں آپ کو پتا ہے بس گئے. موت کا خوف فیل نہیں ہوا, لیکن یہ طے ہو گیا تھا کہ میں مطلب میں نے اپنی والدہ وغیرہ کو سوچ لیا تھا, اپنے بچے کو سوچ لیا تھا کہ یہ جو ہے نا آج آخری دن ہے. یہ ہوا. تو یہ ابھی جو میرے خیال 1 سال پہلے IB والا ہوا تھا, اس میں بھی تو بہت آپ کو شدت سے مارا گیا تھا. جب انہوں نے جو تھے نا ان کے جو ڈائریکٹر تھے اس کے, رضوان محی الدین غالباً, مجھے نام بھی بھول گیا ان کا. تو وہ آپ سوچیں کہ پہلے تو انہوں نے پسٹل وسٹل مار کے, اور جناب میرا یہ ابھی بھی 8 ٹانکے لگے ہوئے ہیں, پسلی ٹوٹ گئی تھی, کندھا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا, کان کا پردہ ابھی تک پھٹا, یعنی ڈیمیج آئی ہے ابھی بھی. وہ جب مار کے پھر انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے, پھر انہوں نے ویڈیوز بنائی. اب ویڈیوز بن رہی ہیں اور ہمارا خون جو ہے وہ لٹرلی اس طرح بہہ رہا ہوتا ہے نا بارش کے قطروں کی طرح, وہ بالوں کے اندر سے اور سارا. اور پھر وہی ہماری قمیصیں اتار کے انہوں نے ہمارے آنکھوں پہ باندھ دیں, اور وہ بھی خون کے اندر لت پت ساری.
اس نے آ کے نا مجھے یہاں مکہ مارا, جو ان کا وہ ڈائریکٹر تھا, سینے کے اندر زور سے. اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ سیکرٹ ایکٹ آج کل بڑا چل رہا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. یہ کب کا واقعہ بنا؟ 2000 یہ 22 فروری 2022 کا. آپ کو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی کارنامہ کر کے واپس آتے ہیں؟ یعنی میں نے آپ کی جب حالت دیکھی میں ملنے, جی تو میرے سے یعنی ہوا کہ یار یہ کس حالت میں ہے, اور یہ بندہ تو موت کے منہ سے واپس. اور اس کے بعد تو گھر والے کہیں گے خبردار یہ پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور کہتے ہیں یار ہمارے سے, میں اگر تھوڑی بہت ہم نے جب کبھی کیا نا, ہم تو سیاسی لوگوں سے سوال پوچھے یا اس طرح سے کر لیا, کسی افسر نے دھمکی لگا دی, تو میرے گھر والے کہتے ہیں اتنے پیسے یہ جو ہے نا آپ ہمارے سے لے لیں, آپ نے پروگرام نہیں کرنا. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مجھے نا ہوا یہ کہ جو بہت ابتدائی پروگرامس تھے نا, اس میں ظاہر میری والدہ میری فیملی میرے ساتھ جب کسی مال میں جاتے تھے یا باہر کہیں جاتے تھے, تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. مثلاً میری ماں کے سامنے ایک بزرگ خاتون ملی, انہوں نے رو پڑی مجھے دیکھ کے کہ پتر میں تہجد سجدے سے تیرے سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر میری اہلیہ میرے ساتھ تھیں, ہم اس میں پی آئی کی ایک فلائٹ میں تھے, تو جو اس کے اسٹیورڈ تھے انہوں نے, مطلب کمال ہے, وہ آئے میرے پاس اور اگین آنکھیں بھیگی ہوئی. انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی میں ابھی وہاں کی فلائٹ پہ تھا سعودی عرب کی, اور عمرہ کرنے گیا تھا, اور میں نے روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کی ہے. میں یہ جملہ مجھے آج بھی جب میں رات کو بھی کبھی فروغ بھائی سوچتا ہوں نا, تو وہ لرس کے بندہ اٹھتا ہے کہ یار میں ایسا کیا کروں کہ جس سے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتروں, یا اتنے پیار. اس طرح کی بہت ساری باتیں میں نے بھی سنی, گھر والوں نے بھی سنی, تو ان کو اب لگتا ہے کہ یار بیکاز اتنی دعائیں اور اتنا پیار ہے نا, تو ان کے سامنے یہ سیکریفائز یا یہ قربانیاں یہ تھوڑی بہت, تو ایک تو وہ امیون بھی ہو گئے کہہ لیں. میری ماں بیچاری, میری بیگم, میرا بچہ میرے مجھ سے ملنے جیلوں میں بھی آتے رہے ہیں. ہم نے مقدمے بھی, ہم نے کئی سال عدالتوں میں کھڑے ہو کے گزارے ہیں. 15 دن ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوتی تھیں, صبح 9 سے شام 4 بجے تک عدالت میں کھڑے رہتے ہوتے تھے ہم. سندھ اسمبلی میں جو ہم نے کاروائی کی تھی اس کا کیس, پھر ریلوے پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہم پہ مقدمہ کروا دیا تھا, وہ اس میں سے نکل آئے آپ لوگ. ہم سارے مقدمے اللہ کی مہربانی سے جی بہت سارے ابھی بھی نوٹسز عدالت. وہ جو 36 منٹ ہوتے ہیں نا آن ایئر ہونے کے, اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی نوٹس بھیجتا ہے, کوئی آپ کو عدالت پہ FIR ہو جاتی ہے, کہیں آپ کو پھر بطور گواہ بلایا جاتا ہے, وہ ٹوبا ٹیکسنگ جا رہے ہیں, اگلے دن گوجرا جا رہے ہیں, اگلے دن ملتان ہے, پینسرا پتہ نہیں کہاں جائے, وہ عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے.